ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، میں نے کہا تھوڑی سی اس پر بھی گفتگو کی جائے، نظر ثانی کی جائے۔ مسجدوں، مزاروں اور مندروں کی مجاوری کی حقیقت، جو لوگ فقیر بن کر بیٹھ جاتے ہیں ان کی حقیقت۔ میرے عزیز بھائی، مزاروں کی مجاوری قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جو لوگ مزاروں کی مجاوری کرتے ہیں، فقیر بن کر بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ مولوی بہت بڑے بڑے علماء ہم نے دیکھے ہیں جو مزاروں کی مجاوری کرتے ہیں، مزاروں پہ فقیر بن کے بیٹھ جاتے ہیں بہت سارے مولوی علماء۔ حالانکہ ثواب کی کوئی کانسیپٹ نہیں کسی مزار کے اگر آپ مجاور ہیں، فقیر ہیں تو آپ بہت بڑی غلطی میں ہیں، اور اس کام میں یعنی آپ ایک بہت بڑے خیر کے کاموں سے رکے ہوئے ہیں، بہت بڑے خیر کے کاموں سے رکے ہوئے ہیں۔ آپ اس کام کو خیر کا کام سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ سے یہ عمل ثابت نہیں ہے کہ کسی نے کسی مزار کی مجاوری کی ہو، کسی مزار کے فقیر بن کر بیٹھ گئے ہوں صحابہ اکرام میں سے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو ترغیب دی ہو کہ آپ فلاں قبر پر فقیر بن کر بیٹھ جائیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ حق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا کہ ان کی قبر مبارک کی مجاوری کی جاتی۔ اگر مجاوری جائز ہوتی قرآن و سنت میں تو سب سے پہلے صحابہ اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کی مجاوری کرتے، حالانکہ ان کا حق بھی تھا۔ صحابہ اکرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کی مجاوری نہیں کی، فقیر بن کر بیٹھ نہیں گئے۔ یعنی اگر آپ ایسا کچھ عمل کرتے ہیں تو یہ عمل قرآن و سنت کے خلاف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہے۔ یعنی ثواب کی کوئی بھی آپ امید نہ رکھیں، اگر آپ ثواب کے حساب سے کر رہے ہیں تو آپ کو ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ جو عمل قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو اس پر ثواب کی تو کوئی کانسیپٹ بنی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی شخص کسی مزار کا مجاور ہو، کسی مندر کا مجاور ہو تو ان کو فقیر، ان کو یعنی ثواب ہو، ثواب اجر ملے۔ حالانکہ مسجدوں کی مجاوری کی دلیل، فقیری کی دلیل قرآن و سنت میں ملتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں ایک بڑھیا خاتون مسجد نبوی کی مجاور تھی، فقیر تھی، ایسا سمجھو صفائی کرنے والی تھی۔ جب وہ فوت ہو گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نماز جنازہ ڈبل سے پڑھا۔ حالانکہ صحابہ اکرام نے ان کی نماز جنازہ پڑھ لی تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑھیا عورت نظر نہیں آ رہی۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے حبیب وہ تو فوت ہو گئی، ان کو 2-4 دن ہو گئے ہیں فوت ہوئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حالانکہ 2-3 دن گزر بھی گئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے ان کی قبر مبارک دکھلائیں، میں ان کا نماز جنازہ پڑھوں گا ڈبل سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کی، اس بڑھیا کی نماز جنازہ یعنی غیبانہ نماز جنازہ دوبارہ سے پڑھی۔ حالانکہ اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں کہ مسجد کی مجاوری کی کتنی بڑی فضیلت ہے، مسجد کے فقیر بننے کی کتنی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ آپ اس یعنی مسجد کے اگر آپ مجاور ہیں، خادم ہیں، صفائی کرنے والے ہیں تو اس چیز پر آپ فخر کریں کہ آپ اللہ کے گھر کے مجاور ہیں، اللہ کے در کے مجاور ہیں، اللہ کے گھر کی یعنی مسجد کی آپ جو ہے نا فقیر ہیں، کسی مزار کسی مندر کے فقیر آپ نہیں ہیں۔ تو اس چیز پر آپ فخر کریں کہ آپ اللہ کے گھر کے مجاور ہیں، نہ کہ کسی مزار کسی مندر کے مجاور ہیں۔ مزارات کی مجاوری کی کوئی بھی حقیقت قرآن و سنت سے نہیں ملتی۔ اگر مزارات کی مجاوری جائز ہے تو آپ کوئی دلیل دیں، کوئی ثبوت دیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی کو کہا ہو کہ آپ فلاں قبر کے فلاں مزار کے مجاور بن جائیں، فقیر بن کر بیٹھ جائیں۔ حالانکہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں ملتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کوئی بھی ایسا ثبوت، کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا صحابہ اکرام نے کسی مزار کی، کسی قبر کی مجاوری کی ہوتی۔ حالانکہ مسجدوں کے بارے میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کافی صحابہ کے مساجد میں ڈیوٹی لگائی کہ آپ فلاں مسجد میں جو ہے نا امامت کروائیں، آپ فلاں مسجد میں جو ہے نا امام بنیں، مؤذن بنیں۔ حالانکہ یہ چیزیں ملتی ہیں قرآن و سنت سے، ان کی دلیل بھی ہے، پروف بھی ہے، ثبوت بھی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں۔ لیکن کسی مزار کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں سے کوئی ایسی دلیل ثبوت نہیں ملتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی کو مزارات کے فقیر بننے یا مجاور بننے کا حکم دیا ہو۔ حالانکہ یہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے خلاف ہے، صحابہ اکرام کے خلاف ہے۔